بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اس عورت نے ایک عیسائی عورت کی طرف سے سوال کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کرتے تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیا کرتے تھے۔ اور یہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی انتباہ کرتے ہیں، کیا یہ درست ہیں؟ کیا ان کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتباہ کرنا لازم ہوگا؟ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کیسے ہوں گے؟ کیونکہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوئے کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ دوستو، جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 انبیاء تمام نبیوں میں بڑے نبی ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کی وجہ سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا نبی مانتے ہیں۔ آپ کی اگلی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے، یعنی جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے گا تو وہ مسلمان ہے، ورنہ نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑے نبی تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح تھے، یعنی باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اور بہت سارے عیسائی آج اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے۔ ہم اور عیسائی یہاں تک تو ساتھ ہیں، تو فرق کہاں ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا، میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ فرق کہاں ہے۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو، اور یہ ان پر الزام ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں۔ گوسپل آف جان کو پڑھیں، آیت نمبر 28 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 29 میں ہے کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 28 میں ہے کہ اللہ کی میں انگلی ہوں اور شیاطین کو دور بھگاتا ہوں۔ گوسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 20 میں ہے کہ میں اللہ کے حکم سے شیاطین کو دور کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے گوسپل آف جان میں لکھا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ جو سنتا اس کا فیصلہ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہے، اور میری طاقت میرے باپ کی طاقت ہے۔ ان ساری عبارات میں بائبل والوں نے یہ تحریف کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنا باپ کہا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں۔ دوسرا، ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ اور جو شخص یہ کہے کہ سب کچھ میرے ارادے سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، انہوں نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، وہ ایک بڑے نبی تھے۔ آپ کا آخری سوال تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے، لہذا آخری نبی تو وہی ہونے چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ
آیت نمبر 116 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ نے اس بات کی گواہی دی کہ میں نے ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ کیوں آئیں گے؟ وہ صرف اللہ کے نبی بن کر آئیں گے، نہ کہ خدا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، نہ کہ اپنی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ اور عیسائیوں کو یہی خطا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہی آخری نبی ہونے چاہیے، حالانکہ آخری نبی ہم اس وقت مانتے ہیں جب کہ انہوں نے اپنی شریعت کی تبلیغ کرنی ہوتی، حالانکہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوور بن کر آئیں گے اور ایک عرصے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ لہٰذا وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ شریعت تو مکمل ہے، اور یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں ہے کہ آج میں نے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا۔ اب میں اپنی شریعت کو مکمل کر دیا اور میں صرف اسلام سے راضی ہوں، لہٰذا آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر۔ اب ہم آپ کو سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس امت میں ایسی امتی بن کر آنے کے بارے میں کچھ صحیح حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4321 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمایا، اس وقت سے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، اور اللہ کو کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ چونکہ آخری نبی ہو اور تم آخری امت ہو، اس لیے وہ لاہے عمل تمہارے درمیان نکلے گا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہ چلا جائے اور جس پر اس کا ظہور نہ ہو، لہذا جس دروازے سے بھی وہ مکہ مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا، فرشتے ننگی تلواریں لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے گا، چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈالے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس وجہ سے ہر منافق مرد و عورت مدینہ اور مکہ چھوڑ کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے سے مدینہ اپنے سے منافقوں کی گندگیوں کو ایسے دور کر دے گا جیسے بھٹی لوہے کی زنگ کو دور کر دیتی ہے، اس لیے اس دن کو یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن کہا جائے گا۔ یہ بات سن کر شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ایک نیک صالح امام پیشوا کے تحت ہوں گے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے، چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھنے کے لیے جگہ دے دیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے لیے ہی ہوئی ہے، لہٰذا اس وقت مسلمانوں کو انہی کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ جب امام نماز پڑھا کے فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلعہ والوں سے فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو۔ دروازے کے پیچھے دجال ہوگا۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح سے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں نمک گھلتا ہے، پھر وہ وہاں سے بھاگے گا یعنی دجال۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گا کہ میری ایک ضرب تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا،
چنانچہ وہ اسے لدہ کے مقام پر پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں عادل حاکم اور منصف امام بن کر شامل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر ڈالیں گے اور بطور احسان غیر مسلموں سے ٹیکس معاف کر دیں گے، نیز زکوٰۃ کی وصولی بھی بند کر دیں گے، نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی، کیونکہ سب مالدار ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں بغض اور عداوت ختم ہو جائے گی اور ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ اسے کوئی ڈنک نہ مارے گا، چھوٹی بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح سے رہے گا جیسے ریوڑ کا کتا، زمین امن سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا، بس اللہ کے سوا عبادت نہ کی جائے گی۔ اور ابو یعلی نے حدیث نمبر 6584 میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم کی جان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور عادل امام اور منصف حکمران کے طور پر نازل ہوں گے، وہ ضرور بضرور صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے اور آپس کی دشمنیاں ختم کرائیں گے اور حسد اور بغض کو ختم کریں گے، اور یقیناً ان پر مال پیش کیا جائے گا اور وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ پھر وہ اگر میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر مجھے پکاریں گے تو میں ضرور ان کی پکار کا جواب دوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث نمبر 9630 میں نقل کیا ہے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً عیسیٰ ابن مریم میری امت میں نازل ہوں گے، تم جب ان کو دیکھو تو ان علامات سے پہچانو، وہ درمیان قد کے ہوں گے، ان کا رنگ سرخی سفید سے مائل ہوگا، سیدھے لٹکے ہوئے بالوں والے ہوں گے، جب وہ اتریں گے تو ان کی نرمی اور بالوں کی ملائمت سے ایسا لگے گا کہ گویا ان کے سر اقدس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ان تک کوئی تری پہنچی ہی نہ ہوگی، وہ ہلکے زرد رنگ کی چادروں میں ملبوس ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو ختم کر دیں گے اور ٹیکس معاف کر دیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل زمین کے درمیان زندہ رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وفات دیں گے اور مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے اور تدفین کریں گے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ جواب آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔